خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویلکم ہوم کے پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر تو آپ نے اس کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو جائیے پارٹ 1 دیکھیے، پھر آ کر پارٹ 2 دیکھیے تاکہ آپ کو سٹوری کی سمجھ آ سکے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس وقت تک آٹو ڈرائیور کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پورا جسم کانپ رہا تھا۔ واش روم میں خون سے لپٹی لاشیں اس کے خوف میں اور اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ ان کو دیکھ کر اور زیادہ خوف زدہ ہو رہا تھا۔ وہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو چکا تھا کہ اس کے اندر ہمت باقی نہیں تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ سکے۔ وہ ایک جگہ جم کر بیٹھا تھا اور پھر اچانک وہ عورت اس کے پاس آئی۔ اس کے بال سیاہ اور ہوا میں اڑ رہے تھے، آنکھیں خون کی طرح سرخ اور چمکدار تھیں، ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ جو خوف میں اور بھی اضافہ کر رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ساتھ کمرے کی فضا مزید بھاری اور سرد ہوتی جا رہی تھی اور خون کی بدبو میں بھی مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آٹو ڈرائیور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا جسم ایک جگہ جم گیا ہوتا ہے، وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ اور پھر وہ چڑیل آہستہ آہستہ آٹو ڈرائیور کے قریب آئی اور اس کے کان میں بولنے لگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جرم کرنے والوں کا انجام ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ تمہارے سامنے مرے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے مجھے اکیلا دیکھ کر، اور اب تم بھی مرو گے۔ میرے ساتھ زیادتی کرنے کا تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا۔ اتنے میں کمرے کی روشنی اچانک مدھم ہو گئی اور دیواروں پر خون کے نشان حرکت کرنے لگے اور مری ہوئی لاشیں اپنی آنکھیں کھولنے لگیں اور آٹو ڈرائیور کو غور کر دیکھنے لگیں۔ اور اچانک چڑیل کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ اس نے آٹو ڈرائیور کے کان میں کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی اکیلی عورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گی۔ اور پھر ڈرائیور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ اور آٹو ڈرائیور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اپنے آٹو کی طرف بڑھنے لگا اور آٹو میں بیٹھ کر واپس اپنے گھر جانے لگا۔ وہ بہت ڈر چکا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی بہت زیادہ تیزی سے دھڑک رہی تھیں، اور ابھی وہ گھر جا ہی رہا تھا کہ اس کے آٹو کی پیچھے والی سیٹ پر اسی چڑیل کا سایہ نظر آیا۔ اور پھر اچانک ایک آواز آئی، ہم ہمیشہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہاری ہر قدم پر نظر رکھیں گے۔ اور آٹو ڈرائیور اب جان چکا تھا کہ یہ انتقام اب کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس نے اپنے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ اکیلی سڑک پر آٹو نہیں چلائے گا اور نہ ہی کبھی اکیلی عورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر ہمیں ضرور بتائیں، ہم آپ کی سٹوری اپنے اس چینل پر ضرور دکھائیں گے۔